صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز، سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حور بن یزید، عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے نہیں پڑھا؟ الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ حکومت نہیں چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلا حور بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی۔ اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی۔ جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے، اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ، بازاری سے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے، بازاری لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، بٹن کھولے ہوئے ہیں، تماشا بنا دیا۔ سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، وہ اسٹیج پہ یہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، بھاگ کے ادھر جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے، ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ دین مہذب ہے، تہذیب والا ہے، دلائل رکھتا ہے، دین وقار رکھتا ہے، ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے۔ عباس بن علی بھی تھے، اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے، تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہ، پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جہاں ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں
19 लोगوں کو قتل کر کے واپس آئے. سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو. علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے. علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا, وہ چمگادڑ آ گئی, کاکروچ آ گیا, یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں. درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے. ایک دفعہ آئے, کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے, اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس, چند قطرے. لیکن تھوڑی دیر گزری, عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے, یہ سب کو مار دے گا, کٹھے جاؤ. چاروں جانب سے تیر برسے. ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے, بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے. تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے, جا اسے اٹھا کے لا. حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے. تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر, ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے. اٹھا کے لایا, لٹا دیا گیا. امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو, علی اکبر نام ہے. جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا, وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے, تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو, ہم شبیہ مصطفیٰ. اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی. جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے, جوان بیٹے دینے بڑے مشکل. او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ, کہ ظالم آدمی حکمران, یار یہ رٹا ہے, ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے, اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ. جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے, بڑے لوگ مارے, بڑے. پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا, اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے, دوڑ کے, اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا. تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے, اس نے حد کر دی. کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں, کھلی آنکھوں. کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا. جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے. حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین, باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا. خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے, میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا, وہ بھی دے دیا ہے. پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ, کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے, کچھ نے لکھا